اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ ہاؤ وڈ ریلیجیس اتھارٹیز ریئیکٹ. ظاہر ہے سیاسی اور جو مذہبی قوتیں ہیں ان کے بھی جو ہے وہ منہ کے خون لگا ہوتا ہے. یہ بھی پیسے اور پاور کے جو ذائقے ہیں یہ چکھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر انہی کی اولادوں کے اندر جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے اور سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے اولادوں کے اندر یہ جو ہے وہ تجربہ ہوتا ہے. تو اسی بنیاد پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ سیاست میں یہ گھرانے ہیں، مذہب کے اندر یہ گھرانے ہیں، جس وجہ سے یہ لوگ صاحب کردار ہیں، ان کی اولادیں بھی صاحب کردار ہیں. بھائی جب دوسروں کو تعلیم نہیں دیں گے، معاشرت نہیں دیں گے، سب کی تربیت کا ذریعہ نہیں بنیں گے تو باقی کیسے صاحب کردار بنیں گے؟ جب آپ ان کو رکھیں گے محرومیوں پر تو پھر وہ کیسے خدا کی شناخت اور خدا تک پہنچ سکیں گے اور اپنی ترقی کے مراحل کیسے طے کر سکیں گے؟ اس لیے یہ سارے ایکسکیوزز ختم ہوں گے. کوئی مذہبی سیاسی جو ہے وہ اتھارٹی کے طور پر کام نہیں کریں گے. ریاست پاورفل ہوگی، اس کے جو پالیسی میکر اور جو اس کے تھنک ٹینکس ہوں گے، اس کے جو بورڈ آف گورنرز ہوں گے، اس کے جو ڈرائیونگ فورسز ہوں گی وہ میرٹ اور پوٹینشیل پر ہوں گے. وہ سیاسی لوگوں کو فیسلٹیٹر کے طور پر اور مذہبی لوگوں کو پیوریفائر کے طور پر جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جوڑیں گے اور ٹریننگ کے ساتھ جوڑیں گے، اور وہی انسانیت کی بقا اور اصلاح کا جو ہے وہ باعث بنے گے. تو اس میں کوئی ریلیجیس اتھارٹی، واٹ مین اتھارٹی؟ اتھارٹی جہاں کہیں بھی ہوتی ہے وہ کرپشن کا ذریعہ ہوتی ہے، کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. کوئی اتھارٹی نہیں، نہ مذہبی کی نہ سیاسی کی، صرف اور صرف ریاست کی اتھارٹی ہوگی اور قانون کی جو رٹ ہے وہ قائم ہوگی. جو سیاستدان یا جو مذہبی افراد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے نسل نو کو تربیت دینے کے حوالے سے، وہ جوابدہی کے مراحل سے اور ان کے کڑے احتساب ہوں گے. اسی طرح سیاسی لوگوں کے بھی جو پبلک ریپرزنٹیشن کا اور ڈیلیورنس کا جو اور گورننس کا جو سلسلہ ہے اس میں وہ جوابدہ ہوں گے. مانیٹرنگ سیلز ہوں گے، مانیٹرنگ سسٹمز ہوں گے، ان کی باقاعدہ کارکردگیاں جو ہے وہ نوٹیفائی ہوں گی کہ مذہبی لحاظ سے جو اخلاقی تربیت ہے وہ اس کے مقاصد کہاں تک پیدا ہوئے ہیں. بے شک اس کے لیے ایک فقہ بن جائے گی اور ایک نظام اخلاقیات بن جائے گا جس کے تحت یہ جتنے مختلف فرقے اور فقے ہیں، کئی مذہب بنے ہوئے ہیں، جبکہ مذہب تو ایک ہوتا ہے. ایک خدا پر ایمان، ایک انبیاء کے سلسلے پر، ایک آخرت پر جب ایمان ہے تو پھر تقاضوں کے اندر جو تقسیمیں اور کئی مذہب، کئی فرقے، جتنی سوچیں اتنے فرقے بن جاتے ہیں. یہ کیوں بنتے ہیں؟ یہ سب معیشت کا چکر ہے اور یہ سب جو ہے وہ پاور کا کھیل ہے. ان تمام پاور کے اور معیشت کے چکروں مکروں سے نکال کر انسانیت کو جب ان تین بنیادی حقوق کی فراہمی کا باعث بن جائیں گے، اس کے بعد ان کے سے جو بھی جرائم اور یا فسادات کا باعث بننے والے ہوں گے ان کو آئینی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا. لیکن یہ پہلے سسٹم جو ہے وہ لانا ہے. بچوں کی تعلیم کے ذریعے ان کی معاشی مستقبل بنیاد بنانے کے بعد پھر جو باقی بچا سماج ہوگا وہ ریاستی خرچے پر ان کی عمریں پوری کرا کے پرانی جو مائنڈ کوڈز بن چکے ہیں، جو اینگر، ایگریشن اور وارز اور کنفلکٹس پر ہیں، وہ جینیٹیکلی وہی وائلنس، کرائمز کا ٹینڈنسی، کرمنل ٹینڈنسی، کرمنل جو جینیٹکس ہے، جینز ہے، وہ کنورٹ ہوتا جاتا ہے اور اس طریقے سے نسلیں جو ہے وہ تباہ ہوتی ہیں.